بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری ہر سیریز ایک ترتیب وار الحمدللہ ہم اس کو کر رہے ہیں، کہ جس طرح ہم نے اپنی پہلی ترتیب جو ہم نے چینل شروع کیا تھا پریکٹس آف میڈیٹیشن سے شروع کیا تھا، اور پریکٹس آف میڈیٹیشن کے بعد اسی ترتیب کے بعد پھر ہم لوگ آئے تھے علم العدد پر، اور علم العدد کی بھی ترتیب میں نے اسی ترتیب سے سمجھائی تھی جس طرح کہ پریکٹس آف میڈیٹیشن کی تھی۔ اچھا، پھر ہم نے کیا تھا میتھولوجی کے اوپر، اور ایک سیریز ہم نے اور اسٹارٹ کری تھی جس کا نام تھا نیچروپیتھی، کیونکہ نیچروپیتھی بھی اس راستے میں چلنے کے لیے سمجھنے کے ایک انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو اچھی صحت اور تندرست جسم جب تک نہیں ہوگا آپ آگے سفر نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اگر نیچروپیتھی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جس ترتیب سے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے جو کیا تھا علم الادیان سے کیا تھا۔ علم الادیان کیا ہے؟ علم الادیان کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم الادیان بیسیکلی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ دین کا علوم ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جو 104 صحیفے اور 4 آسمانی جو کتابیں اتری تھیں ان کی تعداد بنتی ہے 108، اور 108 کا جو عدد ہے نا وہ حق کا ہے۔ اچھا، علم الادیان جو ہے نا اس کے بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن ہے علم المعرفت، یعنی کہ سلوک کا راستہ، یعنی کہ ایک روحانی سفر۔ علم الادیان کی مثال ایسی ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے دودھ، اور علم المعرفت اور سلوک کا جو علم ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے مکھن، اور جو اس کا ظاہر ہے اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے اس کی چھاچھ۔ اچھا، 3 قسم کے یہ علوم ہیں: علم الادیان، علم الابدان اور علم الارضیان۔ علم الابدان جو ہے یہ علم ہے انسان کی تخلیق کا، انسان کی پیدائش کا، کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا اسرار رکھے ہیں، اور اس کی جو پیدائش ہے وہ کس ترتیب اور کس طریقے سے ہے۔ اللہ رب العزت کن کن مقامات پہ اس کے بارے میں، علم الابدان کے بارے میں کیا کیا فرماتا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کہیں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، جو سینے اور پیٹھ کے بیچ سے نکلتا ہے، سورہ طارق میں۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ کہیں وہ فرماتا ہے کہ ہم نے خون کے نوتھڑے سے پیدا کیا، گوشت کے۔ تو یہ ترتیب اللہ رب العزت نے انسان کی پورے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ علم الابدان اس کو جاننے اور اس کو سمجھنے کا نام ہے۔ اب نیچروپیتھی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیچروپیتھی کے اندر ہی تمام بیماریاں آ جاتی ہیں، اور تمام وہ معاملات آ جاتے ہیں کہ جن سے انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، جس سے انسان کی زندگی ترتیب پاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رحم مادر کے اندر جو جنین بنتا ہے وہ 40 دن پہلے نطفے کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر 40 دن وہ علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ 40 دن جو نا بدغا کی صورت اختیار کرتا ہے۔ جب یہ 4 مہینے کی وقت میعاد اس کی پوری ہو جاتی ہے نا،
اس کے بعد فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ عالم ارواح سے روح لے کے اس کے اندر پھونک دے. اچھا، اس پروسیس کو جنین کہتے ہیں. یہ انسان کی پیدائش کی ہے. اچھا، یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا، اس وقت وہ سمجھ لے کہ حیوان وجود کے اندر ہوتا ہے. زندہ تو ہوتا ہے لیکن انسان نہیں ہوتا. انسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. سورہ 3 میں ہے نا کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے تین کی، زیتون کی اور طور سینین کی، یعنی کہ امانت والے شہر کی. کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ترتیب سے بنایا، بہترین ایسا طریقے سے بنایا. یعنی کہ اگر انسان کی شخصیت اس کو دیکھا جائے نا تو یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک حیوانی وجود اور ایک روحانی وجود. پھر کہتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل، کہ ہم نے اسے جانوروں سے بھی بدتر پھینک دیا. اب یہ تو ہو گئی اس کی تخلیق، اس کی پیدائش کی ترتیب جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ترتیب جو آدم علیہ السلام کی تھی وہ اس سے بالکل مختلف تھی. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ایک الگ ترتیب، ایک طریقے سے تھی، اور انسان کی پیدائش ایک الگ طریقے سے ہے. آدم علیہ السلام کی جو پیدائش جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ کس ترتیب کے ساتھ بنایا تھا؟ اربع عناصر کے ساتھ، جو آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور ایک پورے پروسیس سے گزار کے اس کو بنایا تھا. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا تھا کہ جب میں آدم کی تخلیق کو مکمل کر لوں اور جب میں اپنی روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر جانا. یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تھی. اب اگر ہم نیچروپیتھی ہی کی بات کرتے ہیں تو نیچروپیتھی کے اندر یہ جو 4 عناصر ہیں نا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، جو انسان کو زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی دیتی ہے. اب ان 4 عناصر کا تعلق ہمارے ان کون کون اعضاء سے ہیں، کن کن اعضاؤں سے ہیں کہ جس سے ہم بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم الادیان کے بغیر علم الابدان نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ علم الادیان سمجھا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو انبیاء کرام آئے نا، ان کی پہلی ترجیح یہی رہی ہے انہی علوم کے اوپر. آئی بات سمجھ میں؟ اب علم الابدانی کی اگر بات کرتے ہیں، ہم نیچروپیتھی پہ اگر آتے ہیں تو یہ علم بھی الہامی علم تھا. یہ علم الہامی ہے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے حادثات ہونے لگے کہ جس سے کچھ نہ کچھ بیماریاں وجود میں آتی رہیں، اس کا علاج دریافت ہوتا رہا. اگر ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ وہ 4 جو عناصر ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہی آگے آتشی، بادی، آبی اور خاکی. اچھا، میڈیٹیشن میں بھی ہم 4 قوت کے اوپر محنت کر رہے ہیں. علم العدد میں بھی ہم 4 چیزوں پہ ریاضت کر رہے ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ اور نیچروپیتھی میں بھی انسان کی جو بنیاد ہے وہ بھی ان 4 ہی اجزاء پر ہے. اب ہمارے جسم کے اندر بیماریاں، وائرس کس طرح اٹیک کرتا ہے اور کن کن مقامات پہ کرتا ہے کہ جس سے ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمارے اندر بیماریاں جنم لیتی ہیں. اچھا، یہ چیز سیکھنا ہے یا صرف بتانا ہوں آپ لوگوں کو؟ کیونکہ دیکھو، بتانا ایک بات الگ ہوتی ہے، سیکھنا ایک بات الگ ہوتی ہے. پڑھنا ایک بات الگ ہوتی ہے، سیکھنا ایک بات الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ، اب
آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ چاروں ہی عناصر سے مل کے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب آگ کا تعلق اگر ہم میڈیکل کی روح سے دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کا جو اعضا ہے نا اس کا تعلق ہے جگر سے۔ کس سے ہے؟ جگر سے۔ اب مٹی ہے، اتبا کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے انسان کی قلب سے۔ اچھا، جگر کا آگ سے کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ آگ آتشی ہے، ایک حدت رکھتی ہے اپنے اندر، اور ہمارے اندر جو جگر ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے اندر ایک حدت رکھتی ہے اور وہ خون کو مصفے کرتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ خون جو ہمارے جسم کے اندر بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے نا وہ ساری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ جگر کی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا جگر متاثر ہوتا ہے تو ہمارے اندر کیا کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ ہمارے اندر خارش پیدا ہو جائے گی، دانے نکل جائیں گے، پھوڑے، پھنسی، برس کا مرض، یہ ساری بیماری ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی اگر ہمارے جسم کے اندر خون صاف نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جگر سے ہے۔ اچھا، اب جب بخار انسان کو چڑھتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بدن ہمارا گرم ہوتا ہے، ایک حدت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اچھا، بخار ہونے کی بھی کئی علامتیں ہوتی ہیں اور کئی وجوہات ہوتی ہیں بخار کی۔ اچھا، بخار حدت بڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خشکی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ان تمام کیفیتوں کی وجہ سے بخار کی حدت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کا تعلق آگ کا جو ہے وہ جگر سے ہے ہمارے جسم کے اندر۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، مٹی کو قلب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ مٹی کے اندر ہے جبس کرنا، اس کی خاصیت ہے کہ مٹی اپنے اندر جبس کرتی ہے۔ اور قلب کی کیا خاصیت ہے؟ کہ قلب بھی اپنے اندر جبس کرتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے مٹی کو قلب کا مقام دیا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک اس کی پوری ترتیب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، قلب کو اگر آپ دیکھو نا تو قلب کے معنی الٹے گئے ہیں۔ ہم دل ایسے بناتے ہیں نا جبکہ ہمارے جسم میں الٹا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے قلب پہ ہاتھ رکھتا ہے جس سے وہ چیخ مار کے روتا ہے، اس سے اس کا قلب الٹا ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کی پیدائش میں اس کا قلب سیدھا ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم روحانیت کے اندر قلب کا جب ذکر کرتے ہیں نا، جب اس پہ ریاضت کرتے ہیں نا تو ہمارے قلب کے اندر ایک حرارت اور ایک حدت پیدا ہوتی ہے، اور قلب کے اندر ایک موومنٹ پیدا ہوتی ہے جس میں جب اللہ اللہ کا ذکر جب ہم شروع کرتے ہیں تو دراصل ہم قلب کو اس کی اصلی حالت میں لانے کا مقام روحانیت ہے، سیدھے کرنے کا نام اس کو۔ اس کے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جب ہم لطیفہ نفس سے لطیفہ قلب کی طرف آتے ہیں نا تو اس کو جگانے کا مقصد، اس کو کرنے کی مرتب اس کی بالکل ترتیب کو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہ قلب رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ اچھا، جس طریقے سے ہماری ظاہری آنکھیں ہیں نا، ہمارے ظاہری کان ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو روح جو ہے نا جس کا تعلق قلب سے، اس کی بھی باقاعدہ آنکھیں، اس کے بھی باقاعدہ کان ہیں۔ یہ بھی اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتی ہے۔ جب ہم کوئی جب ذکر کرتے ہیں نا تو اس کا اثر ہمارے قلب پہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ زبان کا ذکر لقلقہ اور قلب کا ذکر وسوسہ۔ وسوسہ خیالی ہے نا۔ اچھا، خیال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خیر اور ایک شر۔ خیر کی طرف سے ہے تو آپ ذکر کی سمت میں جا رہے ہو، اور اگر شر کی طرف سے ہے تو وہ وہ جس کے بارے میں پناہ مانگی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس سے۔
پھر قلب جو نا دو کے درمیان ہے، سمجھ لیں کہ اگر یہ ذکر میں ہے تو یہ تمہارے رب کا گھر ہے، اور اگر یہی ذکر سے غافل ہے تو یہ شیطان کا گھر ہے۔ اچھا، مٹی کو قلب کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جذب کرنے کا وہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اب پانی آ گیا۔ اب پانی بیسیکلی ہمارے جسم میں جس کو قائم مقام اس کو دیا گیا ہے وہ ہے دماغ۔ دماغ کا حصہ کیا ہے؟ پانی۔ اچھا، آپ اب دماغ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہو۔ میڈیکل جو سائنس کہتی ہے آج بایولوجی کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دماغ کا اگلا حصہ ہے اور ایک دماغ کا پچھلا حصہ ہے۔ اچھا، اگلے حصے کا آپ کے جسم سے کیا تعلق ہے اور پچھلے حصے کا آپ کے جسم سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ دو حصے ہو گئے نا اس کے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی کن پٹی پھٹنے لگتی ہے، درد کرنے لگتی ہے۔ اگلا حصہ ہوتا ہے یہ حصہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو رہا ہوتا ہے، اور جب پچھلا حصہ جب ہمارا متاثر ہوتا ہے تو ہمارا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، یعنی کہ جب پیچھے درد ہوتا ہے، پیچھے سے ٹیس اٹھتی ہے، غنودگی سی آتی ہے، نقاہت سی ہوتی ہے، جب ہمارے اندر نیند تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو بلڈ پریشر لو ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ تو اس کی میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میڈیکل میں ہے۔ اچھا، اگر ہم دماغ کو دیکھتے ہیں نا تو دماغ کا حصہ پورا پانی کے اندر موجود ہے، پورا ڈھکا ہوا ہے، پورا یہ نم رہتا ہے، یہ خشک نہیں ہوتا۔ خشک ہوگا تو موت واقع ہو جائے گی انسان کی۔ اچھا، یہی سے ہی ہمارے پورے جسم کے اندر پانی منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کا جو جسم ہے کتنے فیصد پانی پر ہے؟ 75% ہمارا جو جسم ہے پانی پہ ہے، اور اس کا اخراج کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے دماغ سے۔ اچھا، اس کے اندر ہی نمکیات جو ہمارے کیمیکلز کے جو وہ ہوتے ہیں نا انزائم، وہ بھی یہیں سے ہی افزائش ہوتی ہے اس کی۔ اور جو رطوبت جاذبہ اور رطوبت نقبہ باخلا کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی سے، غدودوں سے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے جیسے تھائرائڈس کہتے ہیں ہم، ہمارے جسم کے اندر دو ہی غدود ہے نا، ایک رطوبت کو اخراج کرتی ہے اور ایک رطوبت کو جذب کرتی ہے۔ جب جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جب بڑھنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ کس صورت میں اختیار کر جاتی ہے؟ گلٹیوں کی صورت میں۔ آج میڈیکل کیا کہتی ہے کہ آپ اس کا آپریشن کرا لیں، یا یہ ٹیومر ہے یا یہ کینسر ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا پھر آپ دوائیں کھاتے رہیں۔ اس کا کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ کون سا بیلنس ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جو وہ غدود ہوتے ہیں۔ اچھا، دماغ سے منسلک کون کون سی بیماریاں ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بھی یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ ہم کیسے اپنا مزاج معلوم کر سکتے ہیں، کہ ہم کیسے نفس کے ذریعے ہم تشخیص کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ رپورٹیں تو آج ہیں نا، الٹرا ساؤنڈ، یہ تو سب آج ہی کی پیداوار ہے نا۔ 100 سال پہلے لگا لیں، 150 سال پہلے لگا لیں، اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے کیا؟ آج بھی اعتبار ایسے ہیں جو نفس دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا آپریشن ہوا یا نہیں ہوا، یا آپ کے اندر کیا بیماری ہے اور کیا بیماری نہیں ہے۔ وہ نفس کی کون سی کیفیتیں ہیں نفس کی آپ کے؟ پھر بزرگان دین نے اس کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے نا اس کے بھی 3 حصے کر دیے۔ کیا انہوں نے پھر اس کو کر دیا کہ یہ دماغ ہے نا تو اس کا کس سے تعلق ہے؟ اعصابی نظام سے۔ اس کو بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ اعصابی نظام سے، کہ یہ اعصاب سے ہے۔ اور اس کو کر دیا غدی، اعصابی، غدی اور عضلاتی۔ اچھا، یہ ترتیب بزرگوں نے کیوں دی ہے؟ صرف اسی مرض کو سمجھنے کے لیے، اس کے آسان کرنے کے لیے، کہ اگر ہم
طب پڑھتے ہیں یا طب سیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی مریض آدھی رات کو آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا لیبارٹری بھیجیں گے کھلوانے کے لیے؟ بھائی جاؤ پہلے لیبارٹری کھولو، ٹیسٹ کرا کے لے کر آؤ تو میں تمہیں دوا دوں گا۔ وہ کون سی تحریک ہیں جس سے آپ کو اس بات کو یہ تصدیق کریں گے کہ اس کو مرض کیا ہے، اور اس کو اگر درد ہے تو کس وجہ سے ہے، کیا ہے؟ تو بزرگان دین نے اس کی خاص ترتیب یہ دی ہے کہ جو ہماری شہادت کی انگلی ہے، کیا اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو اعصابی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا تعلق نظام آپ کے تمام اعصابی نظام سے ہے۔ آپ جب نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان تینوں انگلیوں میں سب سے پہلے یہ دھڑکے گی یا یہ دھڑکے گی یا یہ دھڑکے گی، جو زیادہ آپ کو محسوس ہوگی۔ اس کے بعد جو کم محسوس ہوگی وہ یہ دھڑکے گی یا یہ دھڑکے گی، انہیں کی ترتیب ہے۔ انہی ترتیبوں کو اصل سمجھنے کا نام نفس شناسی ہے۔ اس سے بیماریوں کا پتہ لگانا پڑتا ہے۔ اچھا، نفس دیکھنے کی بھی ایک ترتیب ہے۔ ہاں، اعصاب کیا چیز ہوتا ہے؟ اعصابی نظام اعصابی نظام بیسیکلی ہمارے جسم کے اندر ایک قوت کا نام ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور یہ وہ قوت کا نام ہے جس کا تعلق ہمارے دماغ انسان کے نروس سسٹم سے ہوتا ہے، جو پورے جسم کے اندر پیغامات کو پہنچاتا ہے۔ کوئی بھی ہوتا ہے جو جس کو سینسز ہوتے ہیں، کوئی اب مثال کے طور پہ اب جیسے آگ جل رہی ہے، موم بتی جل رہی ہے، اب اپنی انگلی کو آگ کے قریب لے کے جاؤ گے، آپ ایک حد تک قریب لے کے جاؤ گے نا۔ جی، اگر آپ زیادہ لے کے جاؤ گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا؟ یہ کون سی قوت بتا رہی ہے آپ کو؟ اعصابی قوت بتا رہی ہے آپ کو کہ آگے خطرہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کی چھٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی انسان کے نروس سسٹم سے ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم روحانیت، ابھی ہم اس کی بات کر رہے ہیں نیچروپیتھی کی، ورنہ دماغ کا جو اگلا اور پچھلے حصے کے جو درمیان ایک حصہ ہے نا، جس کو آپ حرام مغز نہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو ایک خاص مقام ہے، وہ خاص جھلیوں کے اندر محفوظ ہے، جس کو آپ چپ کہتے ہو، جس کے اندر آپ کا پورا بایو ڈیٹا فکس ہے۔ پھر اس کے بارے میں بات کروں گا۔ جی ہاں، اب مثال کے طور پہ آپ آؤ میرے پاس ادھر، اب ہم نے نبض دیکھنی ہے، اس سے اندازہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کیا طریقوں سے ہمیں پتہ چلے گا۔ نبض دیکھنے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اس کا تعلق کس سے؟ اعصاب کا تعلق، یعنی کہ اعصابی ہے یہ۔ اچھا، جو شہادت کے بعد جو ہماری سیکنڈ فنگر ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے غدی یعنی جگر سے اس کا تعلق۔ اس سے ہمیں جو نا جگر کے امراض کا پتہ چلتا ہے، اس سے دماغ کے امراض کا پتہ چلتا ہے، اس سے جگر کے امراض کا پتہ چلتا ہے، اس سے ہمارے قلب کے اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ اب چوتھا کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں اس کو کہ اس کا تعلق ری سے ہے کیونکہ ری ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو خون بھی کہتے ہیں کیونکہ یہی انسان کی پوری ترتیب ہے۔ چوتھی انگلی جو آ گئی نا ہماری، وہ کیا ہے؟ ری، یعنی کہ خون سے کہتے ہیں اس کو تعلق۔ اچھا، کچھ ادبا اس کو کہتے ہیں کہ ری ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، اس کو تعلق خون سے ہے۔ اب ہم جب کسی کی نبض کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم اس کے ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری شہادت کی جو انگلی ہے نا، یہ جو انگوٹھا ہے، یہ اس ترتیب کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ یا آپ نے اس کو ایسے نہیں کرنا، یہ غلط طریقہ کار ہے بالکل۔ صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کی شہادت کی انگلی جو ہے یہ آپ کے اس جگہ پر آئے گی، یہ اس جگہ پر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ انگلی رکھی، اس کے بعد یہ انگلی رکھی آپ نے، تینوں ترتیب اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کا تعلق اعصاب سے یعنی دماغ سے، اس کا تعلق غدی سے یعنی جگر سے، اس کا تعلق عضلات سے ہے یعنی قلب سے۔ اب انہی چاروں کا گیم ہے سارا، یعنی کہ انہی آتش بادی، آبی اور خاکی کا پورا یہ سلسلہ ہے۔ ان چاروں عناصر کو سمجھنے کا نام ہی حکمت ہے۔ یہ والی ہے، یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ ایسے آ جائے گی، یہ اس کی پوری ترتیب آئے گی۔
اب جیسے مثال کے طور پہ ان کی ابھی یہ نبض ہے، یہ میں نے اس کو پش کیا، سب سے پہلے جو فنگر دھڑک رہی ہے وہ شہادت کی انگلی دھڑک رہی ہے، یعنی کہ اعصابی نظام کی انگلی دھڑک رہی ہے، اس کے بعد پھر ان کی جا رہی ہے غدی کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصاب کی جب تیز دھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو نا نزلے کی شکایت ہے، یا نزلہ ان کے اندر گر رہا ہے، یا ان کے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، یا ان کا نروسی سسٹم ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ ان کیفیتوں کا پتہ دیتی ہے۔ اچھا، جب اگر یہ والی انگلی ہماری دھڑکے، ٹھیک ہے، جب ہماری غدی یعنی کہ یہ والی اب تیزی سے دھڑکے اور یہ کم دھڑکے ہماری، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معدہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے، اس کے جگر تھوڑا سا متاثر ہوا ہوا ہے اس کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، جب انسان کی ایج 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ نب دھڑکنے لگتی ہے، تھرڈ والی، 40 سال کی عمر کے بعد۔ اچھا، اب ایک نوجوان ہے، اس کی عمر 17 18 سال 15 سال ہے، تو اس کی آپ کچھ بھی کر لو، اس کی شہادت کی انگلی ہی پہلی دھڑکے گی، کیونکہ وہ جوانی ہے، جوانی کا خون ہے۔ آئی نا بس سمجھ میں؟ اب عورت کی ہم اسی طریقے سے چیک کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہے کہ ہم مرد کی اگر نبض چیک کرتے ہیں تو ہم اس کا سیدھے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، اور عورت کی اگر ہم نبض چیک کریں گے تو ہم الٹے ہاتھ کے نبض کو دیکھیں گے۔ اس کی بھی یہی ترتیب رہے گی۔ ہاں، اچھا، یہ ایک دم نہیں آتا، یہ آپ کو جب آہستہ 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 آپ اس کو پریکٹس میں لیں گے نا اپنے، تو یہ ہر چیز آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی آہستہ آہستہ سے آہستہ آہستہ آہستہ۔ کہ دماغ کا تعلق میں اعصابی نظام کا آ گیا سارا پورا، ٹھیک ہے، قلب کا عضلاتی آ گیا۔ اب اس کی ایک خاص ترتیب دے دی ہے، ان کی جو رکھتی وہ تھی اعصابی، غدی، یہ ان کی نبض ہو گئی۔ اچھا، کسی کی اعصابی عضلاتی ہوگی، یہ مختلف چینج ہوتی رہتی ہیں، ایک جیسی نہیں رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں آ گیا نبض کے متعلق کہ اس میں ہمیں کیسے تحریکیں پتہ کرنی ہے۔ اچھا، یہ ہم لوگ جب خود پریکٹس کریں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تمام بیماریوں کا گھر کسے کہا گیا ہے؟ معدے کو۔ معدہ بیسیکلی وہ جگر کا ہی پورا آتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے، مرکز ہے، یہیں سے ہی بیماریاں جنم لیتی ہیں، بیماریاں سالی۔ آپ کا اگر معدہ صحیح ہوگا تو آپ کا سارا نظام صحیح ہوگا۔ اچھا، معدے کے لیے ایسا کون سا نسخہ ہے؟ اچھا، ایک مزے کی بات ہے کہ معدے کا علاج ایلوپیتھک میں ہی نہیں ہے۔ ہاں، معدے کا علاج ایلوپیتھک میں نہیں ہے۔ آپ جب تک دوا کھاتے رہو گے آپ کو آرام رہے گا، اس کے بعد چھوڑ دو گے دوبارہ اسی کیفیت میں آ گئے۔ معدے کا کامل اور مکمل علاج صرف اور صرف حکمت میں ہی ہے۔ اب میں آپ کو جیسے وہ کہیں کہاں رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے معدے کی اصلاح کر لیں، اس کے بعد پھر تمام بیماریوں سے مل جائے گا۔ کم سے کم اگر چھٹکارا نہ بھی ملے تو 55% آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔
اچھا یہ آگے ریون چینی، زنجبیل، ہرسیا، یہ وہ نسخہ ہے کہ یہ نسخہ تقریباً 22 سال سے میں بنا رہا ہوں اور 40 سال سے میاں حضور بنا رہا ہوں، اور میرے پاس اگر روز کے 50 پیشنٹ ہوتے ہیں نا تو 45 کو میں صرف یہ گولی دیتا ہوں. کیا اس کا نام گولی ہے یا ہاں گولی بنا کے دیتا ہے؟ یہ صفو بنتا ہے، اس کے بعد ٹیبلٹ بنتی ہے. ہم لوگ تو گولیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں یہاں پر، وہ دے دیتے ہیں. اب گولیاں ہر بندہ کہاں بنائے گا؟ اب کوئی بندہ یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیچارہ اسی صورت میں بنائے گا ہی نہیں، تو لوگ صفوف کھا لیں. اس کے صفوف کی جو خوراک ہوگی نا، تین ماشا سے 5 ماشا تک، یعنی کہ آدھا چائے کا چھوٹا چمچ، چائے کا چمچہ. اچھا ایک ہوتا ہے کھانے کا چمچہ، ایک ہوتا ہے چائے کا چمچہ. چائے کا چمچہ ہوتا ہے چھوٹا، ٹی اسپون اور ٹیبل اسپون. یہ ٹی اسپون لینا ہے، آدھا چمچہ پھاک کے اوپر سے پانی پی لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس سے معدے کے کینسر تک کا علاج ہوا ہے. اس سے کس کا؟ معدے کے کینسر تک کا علاج ہوا ہے. اس سے معدے کے تمام بیماریوں کے لیے اکثر و لاجواب نسخہ ہے یہ. مطلب میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر معدے کے معاملے میں نا اس سے اچھا نسخہ میں نے نہیں پایا کسی کو، جبکہ 1 لاکھ نسخے میری نظر سے گزرے ہوں گے. ریون چینی، اگر ویڈیو پہ اگر آپ ڈالتے ہیں اس کی پکچر ڈالتے ہیں نا، کیونکہ وہ ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. کچھ لوگ لینے جائیں گے نا تو ہاں. وہ کچھ اور دے دے گا، مان لو نہیں، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں. ریون چینی 100 گرام، زنجبیل 100 گرام. زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو، خشک ادرک کو. ہڑسیا 50 گرام، لاہوری نمک 50 گرام، اور سوڈا بائیکار 200 گرام. اچھا جن کو بلڈ پریشر کا مرض ہے وہ اس کی خوراک کو کم کر لیں. کس کی؟ اس کی خوراک کو کم کر لیں، ورنہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے اتنا. یہ مقصد معدے کے معاملے میں، معدے پہ زخم ہو، یہاں تک کہ ایک لیڈیز تھی، ان کے بیٹے نے جو نا بلیچ پی لیا تھا. خیر اس کا میدا ویدا تو واش ہو گیا، لیکن اس کا جو میدے کا جو منہ تھا نا وہ بند ہو گیا تھا. وہ صرف ڈرپوں پہ تھا. اس کو میں نے اس کا پاؤڈر دیا تھا بنا کے. آہستہ 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 جو غذا کی جو نالی تھی نا وہ اپنے لیول پر آ گئی تھی پوری. ورنہ میڈیکل میں ڈاکٹر نے کہا تھا اس کا یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ اتنا اکثر نسخہ ہے معدے کے لیے، اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ بیماری ہی معدے کی ہے. سب سے زیادہ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے ریشو کس چیز کا ہے؟ معدے کا ہی ہے، کیونکہ ساری بنیاد اس کی یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو طریقہ کیا ہے اس کا استعمال؟ اس کا طریقہ کار ہم نے اپنے دواخانے پر اس کے ٹیبلٹ بنا کے رکھی ہوئی ہیں. 2 گولی دوپہر اور رات کھاتے ہیں کھانے کے بعد. آئی بس سمجھ میں؟ اب جو لوگ نہیں بنا سکتے وہ صفوف کا استعمال کر لیں. اچھا اب اس کے آپ کیپسول بھی بھر سکتے ہو، لیکن کیپسول میں نمی آ جائے گی.
कैप्सूल ख़राब होने का खर्चा होगा नमक की वजह से। तो कैप्सूल ना भरें, इसको इसी फाक के ऊपर से पानी पी लें, वो ज़्यादा अच्छा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, अब किसी के मसूड़ों से खून आता हो, आपने यही पाउडर लेके ना उसके मसूड़ों की जगह पे रख देना है। जो मसूड़ों के अंदर बादीपन होता है ना, जो वर्म आ जाता है, फिर लोग वो कौन सी टैबलेट बहुत ज़्यादा मशहूर है जो खाते हैं, डेंजिन DS, उनसे निजात मिल जाएगी। जो एनसिड गोली खाते हैं उनसे निजात मिल जाएगी। सर, वो सिर्फ ये सबूबले अपने पूरे दांतों पे मल दें। टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे भी निजात मिल जाएगी। सर ये समझ लें कि दांतों के तमाम बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। मसूड़ों में स्वेलिंग आना, मसूड़ों का फूलना, ब्लीडिंग होना, चाहे वो शुगर की वजह से हो चाहे वो नॉर्मली हालत में हो, ये बहुत फ़ायदा करता है। ये सिर्फ मैदे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपके मैदे के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपकी जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपकी पित्ते की पथरी के लिए भी फ़ायदेमंद है। उसको भी ज़ाहिर कर देंगे। अच्छा, पित्ते की पथरी जो ना ये निकलती नहीं है, निकलती नहीं है, ऑपरेशन ही है इसका। मेडिकल के अंदर अगर कहते हैं कि इसको ऑपरेट ही कराया जाता है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। लेकिन ये चीज़ होती है ना, ये अपनी दवाओं की हिद्दत से इसको पिघलनी शुरू हो जाती है वो, स्लोली और ग्रेजुअली। हाँ, वो वहाँ से उसका इखराज हो जाता है। अच्छा, जिगर आपका सेव हो गया, आपका पित्ता सेव हो गया, आपका मैदा सेव हो गया। और एक ख़ास बात और है कि उन लोगों के लिए बड़ी अक्सर है कि जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी के साथ एसिडिटी के लिए भी बेहतरीन है, अल्सर के लिए तो लाजवाब है ये। अल्सर के लिए इससे अच्छी चीज़ मैंने नहीं देखी। यानी कि मुझे अगर ज़रा सी भी बदहज़मी का खर्चा होता है ना, मैं सिर्फ एक गोली इनसे मंगवा के खाता हूँ या घर में ढूंढवाता हूँ कि गोली लाजमी दो। मेरे घर में कोई दवा हो ना हो, ये लाजमी होगी। यहाँ तक कि आधी रात को भी अगर हमारे घर से महल्ले से कोई बंदा आता है ना कि तबीयत ख़राब है उसकी, तो मैं ये गोली उसको दे देता हूँ पढ़ के, और उसको आराम आ जाता है। बीपी वालों के लिए आपने क्या बताया इसमें एग्जाम कम कर। एग्जाम जैसे आप आधा चमचा ले रहे हैं ना, आधे से कम कर लें उसको। हाँ, बच्चों को भी दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए इसकी डोज के हिसाब से, एज के हिसाब से दे सकते हैं आप। 5-6 साल के बच्चों 5-6 साल के बच्चों को दे सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा लो अगर है ना तो आप डोज पूरा लें, आपको लिए तो बेहतरीन है ये। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है कब्ज़ की। उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको हड़क और तलब होती है, ये टैबलेट खाना शुरू कर दें, के साथ के साथ भी दे सकते हैं। वो छोड़ सकता है, ये आदत छुट जाती है उसे। हाँ, साइनस पे इसका कोई इफेक्ट होता है कि साइनस जैसे ये मतलब अगर आपका जम जाता है या जिस तरह का है, असल में जब ये टैबलेट खाई जाती है ना, तो इसकी ख़ास बात जो इसमें सोडा बाइकार्ब है ना, ये एक तबखीर पैदा करता है। तबखीर जब ये पैदा करता है ना, तो हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन होता है ना, वो नॉर्मल रूटीन से स्पीड में आ जाती है, यानी कि पावर बढ़ा देती है अपनी। जब वो अपनी पावर को बढ़ाती है ना, जब ब्लड की सर्कुलेशन पूरे जिस्म के अंदर घूमता है ना, तो जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ गैस जो दाखिल होती है ना, जब वो कायम मकाम बना लेती है जहाँ दर्द हो जाता है, वहाँ से इसको आराम आ जाता है। अब जैसे मिसाल एक बंदे के सर में दर्द है, अब वो ये समझ रहा है कि उसका सर का दर्द नज़ले की वजह से, जबकि वो नज़ले की वजह से नहीं है, वो गैस की वजह से। असल में गैस की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाती है ना, कभी कमर के। अच्छा, गैस इतनी ख़तरनाक होती है कि इससे हार्ट अटैक हो जाता है। जी, ये तो री है ये। जम भी जाती है, किसी जगह रुक भी जाती है। हाँ, अच्छा, जब वो रुक जाती है ना, तो वो सुद्धों की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये जो सफूफ है ना, इसके अंदर जो हमने सोडा बाइकार्ब का इस्तेमाल किया हुआ है, सोडा बाइकार्ब और रेवन चीनी, जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये समझ लो कि 9 mm की स्पीड की तरह जाते हैं ये खून के अंदर। हाँ, और उन खलियात को भी जगाते हैं जो डैमेज हो चुके होते हैं। अच्छा, एक साहब थे, उनको माइग्रेन का पेन था, आई बात समझ। और इत्तेफाक की बात है, मेरे पास दवा नहीं थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अभी दवा नहीं है, आप मुझे 2-3 बाद आके ले जाना। कह रहे नहीं, कुछ तो मुझे दे दें ताकि मुझे आराम आ जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने यही गोली ली,
سورہ قریش پڑھی اور اس میں دم کر کے میں نے اس کو دے دی. آپ یقین کریں گے آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا اس کو آرام ہونے شروع ہو گیا. یہ اتنی تیز کام کرتی ہے. یہ کمال کس کا تھا؟ ٹیبلٹ کا. اگر سگریٹ چھوڑنی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے چھوڑ لیتی ہے. سگریٹ بھی چھوڑ دیتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ریل کی ہڈی میں جو گیپ آ جاتا ہے نا ہمارے، وہ بعض اوقات یہ ری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ ہوا کو کیا سمجھتے ہو؟ بہت پاور ہے. جی، ایئر لاک جو ہماری کس چیز میں آتا ہے وہ اس کا پاور کتنا پھاڑ دیتی ہے اس کو. یہ دماغ کی رگیں پھاڑ دیتی ہے یہ ری. اگر گیس ہمارے دماغ کے اندر چڑھ جائے نا، برین ہیمریج کر دیتا ہے انسان کو. برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ خون کی جو ہے وہ خون بڑھ گیا تھا، ہاں، رفتار بڑھ گئی. رفتار بڑھ گئی. حالانکہ خون بھی ہوا کی وجہ سے ہی بڑھا. ہاں، اس کا دباؤ تھا نا اس پہ. اچھا، یہ جب آپ کے بلڈ کی سرکولیشن کے دباؤ کو جب بڑھائے گی نا، تو یہ بیسیکلی ایک اعتدال اور اپنے ساتھ جو انزائم جو اجزا لے کے چل رہے ہیں نا، یہ بھی ہر جگہ پہ ڈائیورٹ ہوتے رہتے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے، سفر کے ساتھ ساتھ اس نے جہاں جہاں بھی نقص دیکھا نا، اس نے وہاں وہاں اس چیز کو چھوڑتے ہوئے چلے جانا ہے اجزا کو. اب ایلوپیتھک کے اندر آپ دیکھا جائے تو ٹیبلٹ کی کئی اقسام ہیں. ایک سادی ٹیبلٹ آتی ہے، ایک فلم کوٹنگ آتی ہے، ایک انٹیرک کوٹنگ ہوتی ہے، آئینہ واسطہ میں ایک شوگر کوٹنگ ہوتی ہے. نسخہ ایک ہی ہے. اس کو ایک ایسی ترتیب کے ساتھ ایلوپیتھک میں گزارا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے ایک دوا کو اپنے معدے کے اندر ہضم کرنا ہے تو ہم اس کو سادی دوا دیں گے تو معدے میں ہضم ہو جائے گی. اگر ایک دوا ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ اجزا جو ہے نا یہ انسان کی آنتوں کے اندر جا کے حل ہونا چاہیے تو ہم اس پہ انٹیرک کوٹنگ کر دیں گے. اچھا، انٹیرک کوٹنگ معدے میں ہضم نہیں ہوگی، وہ آپ کی آنتوں میں جا کے ہضم ہوگی، معدے سے گزر جائے گی، معدے کے راستے سے. اسی طریقے سے فلم کوٹنگ کا ہوتا ہے صاحب. اچھا، یہ جو نسخہ ہے نا یہ سمجھ لیں سارے کوٹنگوں کا بادشاہ ہے. مقصد یہ بندہ روز کھانے والا جو نا کبھی بھی کسی مرض کا شکار نہیں ہوگا. پیٹ سے متعلق پیٹ سے متعلق بلا وجہ نہیں. ہاں، بلا وجہ تو اگر روٹی بھی کھاؤ تو نقصان دینے لگتی ہے. تو یہ معدے کے معاملے میں اس سے اچھا نسخہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. استعمال وہی کریں جس کے ساتھ پرابلمس ہوں. ہاں، ادروائز نہیں، اب مثال کے طور پہ اب لوگوں کے جوڑوں کے اندر درد ہو جاتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جوڑوں کے اندر جو درد ہو گیا یہ آسٹرائٹس کی وجہ سے ہو گیا، خدا ختم ہونے کی وجہ سے ہو گیا، یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہو گیا. لیکن ایک شخص بیٹھے بیٹھے اس کا درد ہو گیا، اب وہ کیا کہیں؟ اچھا، جو ایسے درد ہوتے ہیں نا وہ گیسٹرک پرابلم کی وجہ سے درد ہوتے ہیں. اچھا، معدے کا درد اتنا شدت کا درد ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص معدے کے مرض میں مرا تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. پیٹ کے درد. پیٹ کا درد میں، پیٹ کا درد اس حد تک شدت کا ہوتا ہے. اچھا، یوٹرس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں نا یہ اس کو بھی تحلیل کر دیتے ہیں. جو رسولی ہوتی ہے نا یہ اس کو بھی تحلیل کر دیتا ہے. اچھا، جن لیڈیز کے آورس کے منہ بند ہو جاتے ہیں نا یہ ان کے منہ کو بھی کھول دیتا ہے، جو بانش پن پیدا کرتی ہے یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اچھا، رسولی ایک ہوتی ہے، بلڈ کی تھیلیاں ایک ہوتی ہے، پانی کی تھیلیاں، یہ دونوں میں فائدہ مند ہے. عورتوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ. جن عورتوں کے حیض بند ہو گئے ہوں اور ان کی عمر اتنی نہ ہو وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، ان کے حیض جاری کر دیتی ہے. یہ لاجواب نسخہ ہے، یہ اکثر نسخہ ہے یہ. دیکھیں، یہ اگر بیماری کی نوعیت زیادہ ہے تو آپ 2 ٹائم لے لیں، نہیں تو 1 ٹائم لے لیں. 1 ٹائم بھی بہت ہے. اچھا، اب یہ
آپ کے جسم میں جو جگہ جگہ غدود بڑھ جاتے ہیں نا، یہ اس کو بھی تحلیل کر دیتا ہے. یہ چھوٹے پیشاب میں ہو جاتے ہیں اس کا پیشاب صحیح کھل کے نہیں آ رہا اس کی وجہ سے نہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. ہاں ہاں ہاں، فائدہ کرے گی. اور اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہ آئے نا، آپ اس سفوف کسی کو کھلا دو بس. اچھا، ان کو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اگر میں دیکھا جائے نا، تو یہ میں نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے آپ کو کہ ہر عام بندہ بھی نا، اگر کوئی شخص مریض تڑپ رہا ہو نا تو اس کو کھلا دے. یہ ایسا کایا پلٹ نسخہ ہے یہ. ہاں، مقصد ایک تو اب بندہ سمجھے کہ بھائی ہم تو حکیم نہیں ہیں، ہم تو طبیب نہیں ہیں، یہ ہمارا تو تعلق نہیں ہے، اب ہم کیا کریں. یہ بنا کے رکھ لیں گھر کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ اپنے بچپنے کی بات کرتے ہیں نا، تو ہماری نانی جو نا اپنے ایک تھیلی بوتل کے اندر نا چورن بنا کے رکھا کرتے تھے پہلے بڑے لوگ. جب بھی کچھ ہوا کرتا تھا تھوڑا سا وہ ڈھکن کھولتی تھی، سب کو دیا کرتی تھی. نزلہ بھی ہوتا ہے اسی چورن سے علاج ہوتا ہے. وہ اسی چورن سے علاج ہو جاتا تھا سارا. وہ ہمارے ذہن میں بنا ہوا تھا. تو اب یہ کیا رکھیں گے؟ اس کے یہ بے ضرر چیز ہے یہ. اچھا اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے، یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، اور نقصان دہ کہہ رہا ہوں، اتنا مہنگا نہیں ہے. یہ ہر غریب سے غریب بندہ افورڈ کر لے گا. یہ پورا 100 روپے کے اندر بن جائے گا آپ کو. نہیں 100 روپے نہیں، آج کل تو عمران خان نے ریٹ بڑھا دیے ہیں. 200-250 روپے کا 500 روپے کا بن جائے گا. ریون چینی جو ہے یہ مہنگی ہے. یہ مہنگی ہے ریون چینی. ریون چینی مہنگی ہے، باقی تو ساری چیزیں سستی باقی سنجبیل بھی خالی 400-450 روپے کلو چل رہی ہے. ایسے ہی ہڑ بھی سستی ہے، لاہوری نمک بھی سستا ہے، سوڈا بھی سستا تھوڑا ہے. بھی سستا ہے پر وہ تھوڑا اوپر والا جڑا ہے. ہاں یہ لاہوری نمک پورا یہ کالا نمک ہوتا ہے یہ دوسرا نہیں، کالا نمک الگ ہوتا ہے، لاہوری نمک وائٹ ہوتا ہے. اچھا جیسے کرسٹل ہوتا ہے نا، اس میں ریڈش پن ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے. جو طوطے کو بھی کھلاتے ہو بالکل. وہ لاہوری نمک کھلاتے. ڈلے کی صورت میں ہوتا ہے. اس کے لیے پیسے نہ دیں. ہاں ہاں، یہ لوگ آپ جتنا اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ وہ نسخہ ہے کہ تقریباً کچھ نہیں جو نا لوگوں نے اس نسخے کے لیے جو نا میاں حضور کی تقریباً سالوں خدمت کری ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو میاں نے حضور نے اس سے پوچھ، وہ جانے لگا تو میاں حضور نے پوچھا، بھائی کہہ رہے میاں حضور مجھے صرف یہ نسخہ دے دیں جو آپ اپنے دواخانے پہ بناتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر بندے کو یہی دیتے ہو. وہ کہنے لگے یہ نسخہ کیا ہے، یہ آپ کسی بزرگ نے دیا تھا یا آپ کو عطا ہوا تھا؟ تو یہ میاں حضور نے خود ترتیب دیا تھا نسخہ یہ. اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً آج سے 40-42 سال پہلے ایک بچی کے لیے بنایا تھا یہ. اس کو معدے کا اس وقت کینسر تھا. اس کو کسی کلپ میں بھی ذکر ہے، اس کا کلپ میں بھی ذکر ہے. سنا ہے ایسا. کینسر کے. یہ سمجھ لیں کہ ایک بات بتائیں، آپ اپنے دواخانے کی جو آپ کی ریل کی ہڈی ہو جو جانو، آپ کسی کو نسخہ بتاؤ گے؟ وہ کبھی بھی نہیں بتاؤ گے آپ. لیکن ہمارے پاس ان جیسے 1000 نسخے ہیں. ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ بیٹا کوئی تمہارا نصیب لے کے نہیں جا سکتا. تمہارے نصیب میں جتنا لکھا ہوا ہے نا تمہیں اتنا ملنا ہے. اگر ہم اسی اس سے لے جانا کہ یار یہ میں بناتا ہوں اور اگر انہوں نے بنانا شروع کر دیا تو میری سیل کم ہو جائے گی، میرا کیا بنے گا. ہم بولتے ہیں بناؤ، آپ بھی بناؤ، آپ بھی بناؤ، آپ بھی بناؤ. سر حکمت اسی وجہ سے تو ناکام ہوئی ہے. جو لوگ جن کے پاس نسخہ جات تھے وہ کسی کو سینوں میں رکھ کے ساتھ لے گئے، ساتھ لے کے چلے گئے. اسی وجہ سے ناکام ہو گئی. ناکام نہیں بلکہ ناپید ہو گئی ہے. ناپید ہو گئی ہے. سب سمجھ لو کہ ورنہ اس سے زیادہ کامیاب نسخے نہیں تھے کوئی. ایسے نسخے کہ مرتا ہوا شخص کے 2 ڈراپ ڈالو اور اٹھ کے بیٹھ جائے. پھلی پھولی نہیں ہے. حکمت میں آپ سمیات کا استعمال دیکھو. آپ سمیات کے بارے میں مجھے کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے اس کا غلط استعمال کر لے تو بندہ مر جائے. سمیات زہری ہے نا، جیسے سم الفار ہو گیا، نیلا توتیا ہو گیا، ان کو دواؤں کے استعمال کرنا
ہاں جی تو بندر کے ہاتھ میں بندوق دینا ہے کچے رہ جائیں تو ان کا استعمال نہیں بتانا چاہیے اور نہیں بتاتے، ورنہ اس کا بہت نقصان ہے اس کا. یہ چیزیں بے ضرر ہیں. اچھا میں اپنے دواخانے پہ بھی نہیں بنواتا سمیات، ان لڑکوں سے بھی نہیں بنواتا. یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری زندگی بھر کام آئے گا. یہ زندگی کچھ نہیں کروڑوں کی تعداد میں یہ گولیاں بنائی ہوں گی ہم نے. بالکل بنائیں. میں خود 50 کلو صفوف کیا ہر مہینے بناتا تھا اس کا. 1 کلو میں 2000 گولیاں بنتی ہیں. 50 کلو میں کتنی گولیاں بنتی تھی؟ کلو میں 1000 کتنی گولیاں بن گئی؟ 1 کلو میں 2000 ہاں 10 کلو میں 20,000، 1 لاکھ گولی بن گئی. پتہ بھی نہیں چلتی تھی. گولی بنانا بھی وہ تو مشین سے بن جاتی تھی. 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے اندر 1 دن کے اندر وہ گولیاں تیار ہو گئیں. کتنی خوراک دیتے ہیں یہ کوئی آتا ہے؟ ہم لوگ دیتے ہیں اس کے تقریباً 500 ملی گرام کی ایک گولی ہوتی ہے. تو ایک ہفتے کی دیتے ہیں بس. 1 ہفتے کی دیتے ہیں. یہ گولیاں پہلے ہم 20 روپے کی دیتے تھے ہفتے کی. جب شروع میں نے اپنا دواخانہ کیا تھا نا تو میری 10 روپے فیس تھی. آج سے 15 سال پہلے اسی جگہ پہ. ہاں اس جگہ کو 15 سال ہو گئے. جی مجھے یہاں 15 سال ہو گئے. 10 ملین ٹیبلٹ آپ نے یہ بنا دی. ختم کر دی ہوں گی لوگوں کو دے کر. جی اور 2005 میں یہاں پر آیا تھا. آپ کو اس وقت ایج کتنی؟ میری اس وقت ایج کتنی تھی کہ ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی. اب جب لوگ مجھ سے آگے آتے تھے نا تو بولتے تھے بیٹا آپ کے ابو کے بیٹھیں گے. ہاں کیا کہتے تھے؟ ہاں میں نے کہا بھائی ابو نہیں بیٹھتے، میں ہی ہوتا ہوں یہاں پہ، ابو دوسری جگہ پر ہوتے ہیں. تو بعد میں جب وہ دوا لے کے جاتے تھے اس کے بعد وہ آج تک آتے ہیں. یہاں پورا الحمدللہ بہتوں میں لوگ مجھے جانتے ہوں گے. میں نہیں جانتا کسی کو، میں نہیں جانتا ہوں گا، لیکن لوگ مجھے جانتے ہیں. جب یہ دواخانہ کرا تھا نا تو اس وقت میں پاپا کے ساتھ بیٹھتا تھا. اچھا منگل اور جو جمعے کا دن تھا نا وہ میاں حضور نہیں بیٹھتے تھے، وہ میں بیٹھتا تھا مریضوں کو دیکھتا تھا وہاں پہ. تقریباً سن 2000 سے لے کے 2005 تک میری داڑھی مونچھیں نہیں آئی تھی، ہلکی ہلکی سی مونچھیں تھیں. تو میں مریضوں کو دیکھتا تھا. جی میں بیٹھتا تھا یونیورسٹی روڈ پر، وہاں پہ ہاں آگے وہاں بیٹھتا تھا. تو جب یہ دواخانہ کرا تھا نا، جب یہ جگہ لی تھی تو تقریباً لینے کے 3 مہینے تک یہ جگہ بند تھی. اچھا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اچھا ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے. ہاں میاں نے حکم دیا کہ جگہ دیکھو. ہم نے جگہ دیکھی، جگہ دیکھنے کے بعد ہم نے جگہ لے لی. میاں کو بتایا 2500 روپے کرایہ پہ لیا تھا. جی 2500 روپے کرایہ تھا. خیر میاں نے سب پورا بنوایا، سب کچھ کرا، یہ کرا. اب ہمارے ساتھ جو 2-3 لوگ تھے بڑی ریاستوں کے مالک تھے اس وقت، اور میرے ساتھ کے جو لوگ تھے نا اس وقت بڑے بڑے کمال کے لوگ تھے. ایسے لوگ تھے جو لوگ تقریباً 141 مرتبہ سورہ رحمان روز پڑھتا تھا، جو میرے ساتھ کا تھا. جی ایک ہی نشست میں 141 مرتبہ سورہ رحمان پڑھتا تھا. اور ایک تھا جو 360 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتا تھا. اور ایک تھا جو سورہ اخلاص خالی 14,000 مرتبہ روز پڑھتا تھا. یہ ہم 4-5 لوگ تھے ساتھی. اور پھر چاروں کو الگ الگ سمتوں میں میاں حضور نے بھیج دیا تھا. خیر اس وقت ہمارے یہ تھا کہ یار ان کے لیے کرائیں، ہو سکتا ہے یہ بیٹھیں، ہو سکتا ہے یہ بیٹھیں، ہو سکتا ہے یہ بیٹھیں. اب 2-3 مہینے گزر گئے. اب میاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہہ رہے ہیں جاؤ یہاں سے دوائیں لو اور بفر زون میں ڈالو دوائیں اور جا کے بیٹھو مریضوں کو دیکھو. میں نے کہا میں بیٹھوں؟ کہہ رہا ہاں جاؤ تم اپنا دواخانہ کرو.
تو ہمارے ساتھ چودھری صاحب تھے، میاں صاحب کے وہ شاگرد تھے. تو چودھری صاحب نے یہ بولا کہ میاں صاحب یہ واجد بھائی سنبھال لیں گے کیا؟ پاپا نے کہا سنبھالے نہ سنبھالے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مار نہیں کھائے گا اس میں. تو اس وقت میں الحمدللہ بیٹھا ہوں یہاں. میاں حضور کا ایک ویڈیو اس میں بتایا تھا کہ میاں حضور کی جو ٹرپ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکمت کی طرف آپ کا حکم دیا تھا حکم دیا تھا. میاں حضور کو، تو حکم دیا تھا باقاعدہ. اصل میں میاں حضور کے حالات ایسے تھے نا کہ ایک پیر میں ان کے 2 پٹیوں کی چپل لال ہوتی تھی تو ایک میں پیلی ہوتی تھی، ایک جیسے رنگ کی بھی نہیں ہوتی تھی. ایسے حالات گزارے میاں حضور نے، اتنی تکلیفیں پریشانیاں اٹھائی ہیں. تو دادا میاں نے کہا تھا کہ تم حکمت کیوں نہیں کرتے، اللہ نے اس میں بڑی برکت دی. تو میاں نے فرمایا تھا کہ میاں برکت کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ جو کہیں گے اس میں برکت ہے. تو دادا میاں کو یہ بات لگی اور دادا میاں نے پھر اپنے منہ سے ایک الفاظ کہے تھے میاں کے لیے. میاں نے کہا تھا تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو مردہ زندہ نہ کر دے. اچھا جب میاں نے یہ بتایا نا، ہم انتظار میں رہتے تھے کوئی مردہ ہے تو زندہ ہو. ہاں لیکن آج پتہ چلتا ہے وہ کس لیے گئی تھی، کہ ایسے ایسے لوگوں کو میاں حضور کے پاس لایا گیا کہ جو نیم مردہ حالت میں تھے. میاں حضور نے خالی پڑھ کے دم کر کے پانی دیا، وہ بندہ اٹھ کے خود اندر چل کر آ گیا. ہاں لیکن ہماری عقل اس وقت کہاں پہنچی، وہاں ہم مردے کا انتظار کرتے تھے. تو یہ بات، تو پھر وہ دادا میاں کی ہی بات تھی جو میاں حضور نے مردہ قلبوں کو زندہ کیا. آپ میاں حضور کے نشان میں بیٹھے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. اچھا جب حکمت میں نے شروع کری تھی، میں نے یہاں پر آ گیا، پھر میاں حضور نے حکمت چھوڑ، وہ ایک میاں پھر کارخانے نہیں جاتے تھے، پھر وہ حکمت کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے تھے. پھر بچے ہی کرتے تھے، جو کارخانے میں لوگ تھے نا وہ وہی بناتے تھے. میاں حضور دیکھتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے یہ بنا لو یہ بنا لو وہ بنا لو، وہ کرتے رہتے تھے. پھر میاں حضور تھوڑا سا اپنا کنارہ کشی میاں حضور نے اختیار کر لی تھی. پھر میاں حضور دوسرے معاملات میں چلے گئے تھے، روحانی معاملات میں. وقتاً فوقتاً کیفیت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کا حکمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روحانی کا غلبہ ہو جاتا ہے. ایک جیسی کیفیت و طبیعت نہیں رہتی. کبھی دوائیں بنانے شروع کریں گے تو راتوں رات بیٹھ کے دوائیں بنواتے رہیں گے، اور جب نہیں بنوائیں گے تو سالوں نہیں بنوائیں گے. ہاں لیکن کمال کے نسخے ہیں میاں حضور، یہ بھی نسخہ میاں حضور کا ہے. میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے جو نا تمام نسخے جات میں شیئر کروں گا سارے. اگر کبھی ایسی نظر کرم ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو شاگرد ہیں ان کا سلسلہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے پیش کر دیں گے حضور کی بارگاہ اور کوئی نشست کا سلسلہ ہے، میاں حضور خود آپ کے وسیلے سے میاں حضور خود یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہاں میں نے یہ آپ لوگوں سے پہلے ہی کہا ہے. وہ اصل میں ہمارے گھر میں چل رہی شادی، یہاں تک کہ ہمارے مقصود بھائی آتے ہیں، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ یار آپ جو نا میاں حضور کو لے کر آ جائیں ابھی. پہلے سے ہمیں یہ ہونا چاہیے تاکہ تمام کریں. ہاں بھائی بہت لوگ آ جائیں گے یہاں، ویسے بیچارے لوگ باہر کھڑے ہیں، جگہ نہیں ہے. ورنہ لوگ تو باہر کھڑے ہوں گے سارے، جگہ نہیں ہے یہاں پہ. ہمارا ملنا مقصد نہیں یہیں کے یہ رضوان بھائی ہیں نا، ان کو اپنا نمبر ان کو کر دینا، یہ آپ کو بتا دیں گے. اور اس طرح آپ یہاں پہ نشست لے رہے ہیں، ناقص مشورہ ایک واٹس ایپ گروپ بن جائے جس کو آپ جو ہے وہ، کیونکہ مساوات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں بھی کچھ معاملات ایسے ہونے لگے ہیں، اب وہ جو چیزیں آپ نے دی ہیں پڑھنے کی، اب وہ کچھ اب وہ اکیلے مجھے کہنا چاہیے کہ سب کے، لیکن سب کے لیے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. اب کبھی ایمرجنسی والی پوزیشن ہو جائے تو ہم کس طرح رابطہ کریں. اب وہ ندائی ہے تو اب فوراً توجہ چلے جاتی ہے اور فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس مقام تک آپ لوگوں میں کوئی ایک شخص ذمہ داری لے لے، وہ گروپ بنا لے، سب کے نمبر اس میں ایڈ کر لے، پھر جو بھی پیغام آتے رہیں گے وہ اس گروپ میں جاتے رہیں گے. ورنہ میں ہوں گا نا گروپ میں، آئی نا بس. اب واٹس ایپ کا میرے پاس واٹس ایپ کے تقریباً 3 گروپ ہیں، تینوں 245 ممبر ہوئے ہیں.
ٹیلی گرام کا گروپ ہے, ٹیلی گرام میں تقریباً 1800-1900 لوگ ہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن اس گروپ سے بہت خاص توجہ آپ کی ہے نا. یہ گروپ الگ ہوگا, یہ آپ لوگوں نے بنانا ہے, آپ لوگوں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اس کو وہ سارے رضوان بھائی کو انٹری کرا دیں گے, ایک بندہ ان سے سارے نمبر لے کے اس کو وہ ٹیلی کر لے گا. اب جگہ بھی ہمیں پڑ رہی ہے, چھوٹی ہے, تو میں نے بھی چھوٹے بھائی کو کہا کہ گلشن میں کوئی جگہ دیکھیں, تو اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ہم نشست کریں گے, وہاں پہ کانفرنس کرا کریں گے, اور پھر وہاں پہ ہم پریکٹیکل کا آغاز کریں گے. ہم جو کریں گے وہاں پہ پھر باقاعدہ ہر چیز کو سامنے رکھ کے اور سارا پھر اس کے طریقہ کار سمجھائیں گے, اور پورا گیٹ ٹو گیٹ ایسا ہوگا کہ ہر چیز کھلی ہوگی سامنے. آپ ہر قسم کے آپ کے سوالات ہوں, ہر قسم کے جوابات ہوں, کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو وہ پوچھیں, ہم چوکی لگانا بتائیں گے, مٹھ مارنا سکھائیں گے, موہنی کا عمل بتائیں گے. آئی بس سمجھ میں, سارے آہستہ آہستہ تمام چیزیں ہم بالکل پریکٹیکلی وہاں پہ کریں گے. لیکن ہم اس کو وائرل نہیں کریں گے, ویڈیو پہ اپلوڈ نہیں کریں گے, یہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا. ہاں یہ نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ نومبر ہے نا, دسمبر میں ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوں گے ان شاء اللہ. اور جس طرح حضور آپ نے فرمایا ہے کہ گروپ جو ہے وہ تشکیل دے گی جو وقفی ہوگا, ہاں اس میں آپ سلیکٹ کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ پریکٹیکل ہاں کچھ ہاں آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب لوگ چلیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اسی ترتیب اور اسی اخلاص اور اسی ایمانداری کے ساتھ کریں گے جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ کیا. اور چیز جو ہے نا اس میں آگے کرنی تھی, اس کا یہ 50 سال ہوگی, 50 سال کے اندر جو ہے میں بات بچپن سے ہی کرتا رہا, اگر اتنی میری بیمار جو بہتر نہیں ہوئی, اتنی تھوڑی بہت ہی کبھی جو ہے نا اس میں کچھ کبھی دوبارہ سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بہتر ہو رہی ہوں. تو ہم یہ اس سے پہلے میرے ساتھ جو ہے تفریح کی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں, کیونکہ ہمارے تو 50 سال کے اندر ہم نے کیا کیا کام کیے وہ ہم جانتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اپنا وہ چیز اپنے گھر والوں کو بتا دیں تو ہمیں شوق کار کر جن لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لگایا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں اور ماحول کے حساب سے کوئی ایسا چیز ان کے لیے جو ہے نا اس میں نہ سنبھال دیں, تاکہ ان کو جو ہے نا اس میں ہمارے بچوں کو بھی وہ چیز ملتی ہے. دیکھو میرے کو تربیت کے لیے ہمارا خاندان ہے قادریہ, ٹھیک ہے, اور قادریہ خاندان کی نسبت اور محبت ہماری گٹی میں ہے. آئی نا بس سمجھ میں. اور یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں, کیا جو نیک اور متقی, عابد, زاہد, ریاضت کرنے والے لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں, اور جو گناہ گار ہیں, بدکار ہیں, سیاہ کار ہیں, میں ان کے لیے ہوں. اور کیا چاہیے, بس بس بیسیکلی میرے بچے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹھتا ہوں, آپ کو گھر کے اندر ہی ہوتا ہے, تو وہ میرے سے جو ہے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نگاہ رکھتے ہیں کہ گھر میں اپنے بچوں کی تربیت صرف اس ترتیب سے کرو کہ ان سے بولو کہ سورہ قریش کو پڑھیں, اور ایسی پریکٹس میں بچوں کرنے کے لیے ڈاٹ کے لگا کے ان کو بٹھا دو, ان پہ زیادہ فورس, زیادہ توجہ نہ کرو, ان کو بولے تمہارا شوگر ہے, تمہیں جتنی آسانی ہو وہ کر لیا کرو. وقت کی کوئی قید نہیں ہے, وقت کی کوئی قید نہیں ہے, مرضی ہے وہ کریں, مرضی ہے وہ, لیکن سورہ قریش لازمی پڑھیں. 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 11 مرتبہ, بچے ہیں نا نہ پڑھیں, لیکن عادت ہم بچے کو ڈالیں گے نا تو بچوں کو بے شرط ڈلے گی. جب ہم نشر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جسم کے اندر کوئی چیز جو ہے چل رہی ہوتی ہے, اس میں ایسے کوئی جو ہے نشر کر رہے ہیں, ایسے لگے کہ کوئی چیز جو ہے ہیٹ جو ہے چل رہی ہے, تو ہم کیا اس وقت پڑھتے ہیں اس سامنے کریں یا اس سے جو خیال کریں. دیکھو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ یہ پیشانی یہاں سے
कोई चीज़ जो है नहीं नहीं होती है तो उस उधर जो है ना मतलब आप उधर से तो जो हटाते हैं इधर वाली साइड पे करते हैं तो वो मैं आपको बताऊं ये कैफियत क्यों होती है। अच्छा, हम लोग ये काम कर रहे हैं यकसुई हासिल करने के लिए, रूहानियत को हासिल करने के लिए। अच्छा, हमारे अंदर शैतान खून में गर्दिश कर रहा है हमारे। अब आपका दुश्मन हर सांस आपके साथ लगा हुआ है, वो बाकायदा गर्दिश कर रहा है। अब इसकी मैं आपको बताऊं, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप इबादत करने बैठते हो, ठीक है, नेगेटिविटी ख़त्म होगी ना आपके अंदर से। आप एक गिलास पानी पीते हो, आप पानी क्यों पीते हो? प्यास लगती है। नहीं नहीं नहीं, ये भी रीज़न नहीं है, ये भी नहीं है। हम पानी क्यों पीते हैं हमें यही नहीं पता। सिर्फ हमने बचपन से ये बात सीखी है कि भाई जब प्यास लगे तो मम पी लेना है और भूख लगे तो खाना खा लेना है। लेकिन अगर हम इंसान की बनावट और उसकी तश्कील के मुताबिक अगर देखते हैं ना कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये पानी है पाक। क्या पानी जब हम पीते हैं ना, अच्छा पी रहे हैं तो पानी पाक है, जब हमारे जिस्म से पानी निकल रहा है तो क्यों नापाक क्यों हो गया? बलागत लेके निकल रहे हैं। क्योंकि वो आपके अंदर से नेगेटिविटी को लेके निकल रहा है, जो शैतान आपके खून में गर्दिश कर रहा है। पानी को आप क्या समझते हो? ज़ाहिरी हालत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलाप ही है ना ये। लेकिन ये आपके जिस्म के अंदर जिन जगहों से पानी गुजरता है, शैतान मौजूद है, शैतान का असर होता है उस पर, तो जब भी तो नापाक हुआ ना कि शैतान ने मुंह मारा, जब वो निकला तो नापाक हुआ। तो ये हमारे जिस्म के अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, उसको इखराज कर रहा होता है। और अगर ऐसा सिस्टम ना होना तो हमारी मौत वाक़ई हो जाए। क्यों? क्योंकि इंसान इन कामों के लिए नहीं बना। मैंने क्या कहा है कि इंसान का जो जिस्म है एक हैवानी वजूद और एक दूसरा रूहानी वजूद है। अगर सिर्फ हैवानी वजूद को अगर हम ले लेते हैं ना, तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। यानी कि जानवर से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है वो, जो हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहा है। क्या चीज़? जो हमें हुक्म दिया गया है। और रूहानी वजूद जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी को जो उजागर करता है, जिसका ताल्लुक़ हमारे क़ल्ब से, और ये फिर मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ अक़फ़ा की जानिब जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, आपने क्या फरमाया कि शैतान तुम्हारे खून में गर्दिश करता है। गर्दिश करता है। खून जभी तो हराम है ना, जभी तो नापाक है ना। क्यों? तो ये बात है कि हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करता है जो पानी होता है। हमें उसको तो उसको डॉट की तरफ ही जो है ना डॉट की सूरत उसकी तरह जो हो रहा है कुछ हो रहा है मतलब शर्ट तो दे लंबी है उसी तरह से कुछ भी हो रहा हो, ये चीज़ें बहुत गुमराह करती हैं आपको अपने मकसद से हटाती हैं। मतलब काफ़ी चीज़ ऐसी है कि जो हमें हाँ। वो ऐसे तो बात ऐसे भी होता है कि हमें जो है ना उसको करने से वो चीज़ रोक रही है, उसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिस्म के अंदर जो है उसको जो है ना हमको जिंदगी जोड़ सकती है। वही बस अपने जिक्र पे फोकस करो, अपने उस पे फोकस करो। जहन हमारा यकसू है नहीं, हमारे जहन की कैफियत तो ऐसी है ना। शऊर ला शऊर तो शऊर भी तो है ना। जो है ना गार्ड जो है ना उसमें ऊपर जो है पर्दा आ जाता है, लड़की की या तो वो बहुत जैसे आग लगती है ज़्यादा होती है वो होती है, या फिर उसके ऊपर जो है ना गार्ड के ऊपर वो 5 पैसे बराबर है उसके ऊपर जो है सफ़ेद की पट्टी ले चढ़ आ जाती है।
یہ مختلف وقتوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف ساعت میں یہ مختلف حالتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جو ہے نا اس میں بیٹھے ہوئے کسی نہ پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھار ایسا ہاں ہوتا ہے کہ وہ یہ سر یہ بڑے عجیب رستہ ہے، بڑے عجیب معاملات ہیں. انسان کو سمجھنے کے لیے جو نا ایک وقت چاہیے. جو ہمارے رمضان پروگرام ہے ہماری ٹیچر میں حضرت سے کہا کیجیے تھوڑا پانی پلانا مجھے. ان سے ذہنی یکسوئی کے حوالے سے پازیٹیو آپ نے کہا کہ آپ کو ناک کی لو کو دے. اچھا میں کر رہا ہوں ابھی ایک ایسے ہو گئی کہ میرا اپنا چہرہ میرے سامنے آ گیا آ جاتا میں ناک کے وقت مجھے کنسنٹریشن کرتی ہے. اگر ہاں جی جی آپ نے نہیں بولے بولے. لیکن میری پچھلے حصے میں جیسا بھی کر رہا تھا جو پچھلا حصہ ہے نا حرام والا کیونکہ ہاں میرے بات شروع ہو گیا. اگر اس کی ترتیب ذرا سے بھی آؤٹ ہوتی ہے نا تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ بنا استاد کے نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ سے کر دیا میں نے کہا ہے کہ آپ کو کافی سب ہو گیا. ہاں انسان کے دماغ کی رگ پڑ جاتی ہے. اس کے بعد جاری رکھتے ہو یا چھوڑ دوں کیا کرنا ہے. کیا میں نے بتایا یہ تفصیل تو ہم ہاں ہاں صحیح ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. سبحان اللہ بار کا معیار تو ہی، سبحان اللہ بار کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ با حرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا الہ العالمین تیرا ذکر و اذکار کیا گیا. یا الہ العالمین اس میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے راستے پہ استقامت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے بزرگوں کی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا. یا الہ العالمین جو کچھ محفل میں سنا گیا، جو کچھ بولا گیا، جو کچھ دیکھا گیا، یا الہ العالمین اس میں برکت رحمت عطا فرما. جو لوگ ہماری باتوں پر عمل کریں، ہمارے سلسلے کے تعلیمات پر عمل کریں، ہمارے راستے پہ جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کو اس کی فیوزات اور اس کی برکت عطا فرما. یا الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جادو کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد.